میرے لڑکپن کا یعنی سن 69 سے لے کر کراچی کی ایک چیز بہت ہی خاص تھی۔ وہ یہ تھی کہ اس زمانے میں جن لوگوں کا بھی آپس میں تعلق پیدا ہو جاتا تھا وہ ہمیشہ کے لیے ہوتا تھا، اور مجھے اچھی طرح احساس اب زیادہ ہوتا ہے کہ اس زمانے کے جتنے بھی دوست تھے، اب ظاہر ہے ہمارا تعلق شاعروں ادیبوں سے زیادہ رہتا تھا، تو شاعروں ادیبوں میں بھی اور عام جو تعلق محلے کا ہوتا ہے یا ویسے ہی کالج وغیرہ کی دوستیاں، جو بھی دوستی تھی وہ آج تک انہی جذبات کے ساتھ برقرار ہے اور سب رابطے میں رہتے ہیں۔ جو زندہ ہیں اس زمانے کے وہ سب رابطے میں رہتے ہیں، اور سب سے جیسے خاندانی تعلق ہے۔ سب کی اولاد در اولاد بھی اپنے والد یا اپنے دادا نانا کے دوستوں سے جڑی ہوئی ہے تاحال۔ ایسی برکت میں نے کسی اور شہر میں نہیں دیکھی جو پرانے کراچی میں تھی۔ بہت ہنگامہ خیز بلکہ ہنگامہ پرور شہر تھا، جو زندگی میں جو مختلف شعبے ہوتے ہیں جن سے معاشرہ بنتا ہے یا نظام بنتا ہے، ان تمام شعبوں کا الگ الگ کوئی ٹھکانہ ہوتا تھا یا مختلف جگہیں ہوتی تھیں کہ یہاں سیاسی لوگ بیٹھیں گے، یہاں مارکسسٹ بیٹھیں گے، یہاں اسلامسٹ بیٹھیں گے، اور شاعروں ادیبوں میں بھی یہ تقسیم اسی طرح تھی۔ تو سب لوگ آپس میں بیٹھنے کے مقامات مختلف رکھتے تھے، یعنی بیٹھکیں سب کی نظریات وغیرہ کے لحاظ سے ہوتی تھیں، لیکن ہفتے میں کوئی ایک دن ایسا ضرور آتا تھا جب یہ ایک دوسرے سے بالکل برسر پیکار رہنے والے اور جذباتی حد تک آپس میں مخالفت رکھنے والے لوگ جمع ہوتے تھے کسی ایسے ماحول میں جہاں بحث کا موقع ہو، مکالمے کا موقع ہو، اور عام طور پہ ایسی جگہ سب سے زیادہ یہ حلقہ ارباب ذوق، انجمن ترقی پسند مصنفین کے ہفتہ وار تنقیدی اجلاس، اور پھر سن 71 کے بعد سے انجمن جدید مصنفین جو ایسٹ پاکستان سے آئے تھے ان کی قائم کردہ، ان سب کے ہفتہ وار اجلاس ہوتے تھے، تنقیدی اجلاس، ادبی اجلاس۔ ان تینوں جگہوں پر سب مخالف جمع ہونے کا اہتمام کرتے تھے تاکہ خوب لڑائی کا ماحول پیدا ہو، خوب بحث ہو، اور ایک جیسے آدمی مطلب وہاں ہم لوگ اگر اختلاف نہ کریں تو مرجھائے رہتے، یعنی صرف ہم خیال بیٹھے ہوں نا تو دل نہیں لگتا تھا، ان ہم خیالوں میں گفتگو زیادہ تر عام سی ہوتی تھی، لیکن جیسے ہی کوئی مخالف گروپ کا آ جاتا تھا تو جیسے سب کھل اٹھتے تھے اندر سے، اور باقاعدہ اگر اسے ہم کہہ سکیں تو اس کا احسان سمجھتے تھے اس کے آ جانے کو۔ تو اس کے باوجود اس کے آتے ہی بس تو تڑاق اور یہ مطلب خوب لڑائی جھگڑے کا، اول تو وہی آتے ہی کر دیتا تھا، اگر وہ تھوڑی دیر سانس لینے کو رکا ہے تو ہم شروع کر دیتے تھے، یہ تم لوگوں نے کیا بکواس کی۔ اس طرح سے اختلاف کا آغاز ہوتا تھا۔ تو ان لوگوں میں بھی یعنی کہ اس طرح کی ادبی مخالفت مذہبی مخالفت سے زیادہ جذباتیت کے ساتھ تھی وہاں پر۔ تو اس ماحول میں بھی دوستیاں جو اس طرح کے مخالفین میں ہوا کرتی تھیں وہ بھی مثالی ہوتی تھی، اور وہ بھی جیسے عمر بھر کا کوئی عہد و پیمان بن جایا کرتی تھی۔ تو ایسے ماحول کا میں اس کی تصویر اس لیے کھینچ رہا ہوں کہ اس زمانے میں کراچی میں کئی ادبی حلقے تھے اپنے اپنے نظریات کے مطابق۔
تو ان میں سے ایک حلقہ تھا جمعیت الفلاح کا، وہ جماعت اسلامی کا ایک ذیلی ادارہ تھا صدر میں کراچی میں، جس کے سرپرست پروفیسر خورشید احمد صاحب تھے۔ تو وہ لوگ ہفتہ وار ایک ادبی تنقیدی نشست بھی کرتے تھے اسلامی ادب کے فروغ کے لیے۔ یہ سب اصطلاحیں اس زمانے کی ہیں۔ تو لیکن یہ کہ وہاں ہر طرح کا آدمی آتا جاتا تھا، کسی پہ بندش نہیں تھی۔ کوئی سوشلسٹ بھی اگر کوئی مضمون پڑھنا چاہے تو وہاں جا کے پڑھ سکتا تھا، لیکن یہ کہ ان کا مقصد تخلیق یہ تھا کہ اسلامی ادب پروان چڑھے۔ تو ایک ایسے ہی اجلاس میں میں بھی گیا ہوا تھا، میں جاتا تھا ہر جگہ یہ، تو وہاں بھی گیا ہوا تھا، وہاں میرے بہت دوست بھی تھے۔ تو کوئی غزل نظم وغیرہ پڑھی گئی، کوئی مضمون پڑھا گیا، اس پہ ایک نئی آواز گونجی، اور ایک باریک نسبتاً جیسے باریک سی آواز، لیکن بہت زوردار انداز سے کوئی آدمی اس آواز میں پیچھے بیٹھا ہوا گفتگو کر رہا، تو بالکل نئی آواز تھی اور جیسے پنجابی لہجہ۔ تو میں نے مڑ کے دیکھا تو ایک صاحب جو 6 فٹ سے اوپر قد تھا ان کا، 6 فٹ 2 انچ شاید، اور بالکل جیسے ایک ریسلر اور ایک مکمل طور پہ فٹ باکسر، ہیوی ویٹ باکسر کی جو فزیک ہوتی ہے وہ ان کی تھی بہت۔ خیر وہ بول چکے، ہم نے ان سے بھی اختلاف کر لیا۔ ظاہر ہے وہاں بولنے کا انداز یہ نہیں ہوتا تھا کہ آپ بولے تو میں آپ کی حمایت میں بولوں گا، ہر ایک سے اختلاف کرنا جیسے واجب تھا، خصوصاً نوجوانوں کے لیے۔ تو میں نے ان سے بھی اختلاف کر ڈالا، پتہ نہیں کیا بات تھی یہ وہ۔ تو جب اجلاس وہ ختم ہو گیا تو وہ اٹھ کر آئے، میں بھی کھڑا ہو گیا تھا رخصت کے لیے، تو وہ سمجھے مجھ سے اتنے اونچے تھے اور بہت ڈھیل ڈول، ان کا کراچی والوں جیسا تھا ہی نہیں۔ اور تو میں نے کہا یا اللہ خیر کرے، تو آ کے اور بہت اس سے گلے ملے اور بالکل کھلکھلا کر ہنستے ہوئے جیسے بچوں کی طرح کہ بھئی آپ کون ہیں؟ اور میں نیا نیا ابھی آیا ہوں ساہیوال سے، تو میری یہ پہلی انٹری ہے یہاں، تو میرا نام سجاد میر ہے۔ اب یہاں سے بات شروع ہوئی اور میں بتا نہیں سکتا کہ ان کے گلے لگنے سے وہ میرے لیے تو جیسے ایک اونچی دیوار سے گلے ملنا تھا، لیکن عجیب طرح کی اس میں جیسے باپ ماں یا ایسے قریبی رشتوں سے جو گرمی منتقل ہوتی ہے، عین اس طرح کی گرمی مجھے ان سے منتقل ہوئی۔ تو پھر کہنے آؤ چائے پیتے ہیں، تو میں اور 2-3 اور جو ہمارے ساتھی تھے میرے ہم عمر، یعنی سب ٹین ایجرز تھے، تو ہم جا کے ان کے ساتھ چلے گئے۔ اس کیفے جہان ایک تھا وہاں مشہور، وہاں بیٹھے۔ اب باتیں کیا کیا ہوتی رہیں وہ اب یاد نہیں ہیں، لیکن ان کا جو انہوں نے اپنا وہاں چائے کی ٹیبل پہ تعارف کروایا وہ کم و بیش مجھے یاد ہے، کیونکہ وہی سب تعلق کی وجہ بنا تھا۔ ایک تو انہوں نے یہ بتایا کہ میں نسلاً کشمیری ہوں۔ اب ہم لوگ اس زمانے میں یہ نہیں جانتے تھے کہ میر کشمیری ہوتے ہیں، تو ان کو کشمیر یہ بتایا کہ میں نسلاً کشمیری ہوں، اور میر جو تھے وہ پہلے برہمن تھے، جب مسلمان ہوئے تو میر۔ پھر بتایا کہ میں ساہیوال میں پیدا ہوا، ساہیوال کا رہنے والا ہوں، پنجاب یونیورسٹی سے انگریزی میں ایم اے کیا ہے حال ہی میں، اور ساہیوال میں ہمارے حلقے کے ہیڈ تھے مجید امجد صاحب، ہیں اس وقت زندہ تھے وہ۔ اور پھر مجید امجد کی کچھ نظمیں ویسے ہی سنانی شروع کر دیں، اور عجیب انداز سے، جیسے خطیبانہ انداز سے، بہت چہرے پر ایک عجیب طرح کا جیسے عاشقانہ تپش ہوتی ہے نا ان کے شعر سناتے وقت، اس طرح کی تھی۔
میں اس سے بہت متاثر ہوا، کیونکہ میں خود بھی جیسے اپنے استاد وغیرہ سے ایسے ہی تعلق رکھتا تھا، تو جو میں نے وہ والا چہرہ ان کا دیکھا سناتے وقت، تو مجھے بس ان سے محبت جیسے پوری ہو گئی۔ آغاز تو گلے لگنے سے ہوا تھا اور تکمیل اس پر ہو گئی وہ چہرہ دیکھ کر۔ اور یہ کہ یہاں میں صحافت میں ہوں، غالباً زندگی رسالہ نکالا تھا مجیب الرحمن شامی صاحب نے، غالباً یہی رسالہ تھا جو جماعت کی کے مطلب حامیوں کا رسالہ تھا، تو اس میں کام کرتا ہوں یا کام کرنے آیا ہوں، مطلب اس طرح کی بات تھی۔ تو تم کہاں رہتے ہو؟ ہم نے بتایا ہم تو 4-6 جگہوں پہ رہتے ہیں۔ تو کہنے کیا مطلب؟ میں نے کہا نہیں آپ بتائیے آپ کہاں رہتے ہیں؟ تو انہوں نے اپنا پتہ بتایا، طارق روڈ ہے، بہت مرکزی جگہ، وہاں یہ 4-5 آدمیوں کے ساتھ ایک بیچلر اکوموڈیشن تھی، وہاں تھے۔ اگلے دن جو ہے ہم 2 لڑکے ان کے وہاں بتائے ہوئے پتے پہ پہنچ گئے، وہ غالباً طے ہوا تھا کہ کل ملیں گے۔ تو وہاں جب ہم پہنچے تو مطلب عجیب طرح اتنے جیسے آپ انوکھی کے چہرے پہ بچپن دیکھ لیں، اچھا ہی بالکل، ہاں انوکھی کو کسی نے دیکھا ہو تو اس طرح کے تھے یہ، جیسے بالکل میچ نہ کرنے والا چہرہ، جسم اپنی جسامت سے، اور ہنسنا وہ کھلکھلا کر بچوں کی طرح، اور آ گئے اور آنکھیں بھی بچوں کی طرح چمک رہی ہیں۔ اس دن انہوں نے ہمیں شاید 1-1:30 بجے رات تک بٹھائے رکھا شام سے، اور اپنے دوستوں کو بھی بلایا، وہ بھی سب پنجابی تھے، سب باہر سے آئے ہوئے تھے، اور سب کو دکھایا بھئی یہاں یہ میرا حلقہ بن رہا ہے، یہ وہ۔ تو یہ وہ شخص ہے کہ جس سے پہلی ملاقات میں جیسے دل واجب کر دیتا ہے نا دوستی، تو یہ ان صاحبان میں سے ہیں کہ جن سے پہلی ملاقات میں دوستی واجب ہو گئی تھی، اور دوسری ملاقات میں یہ احساس ہوا کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے بہت دوست ہیں، ہر ایک کے تعلق کی الگ الگ کیفیت بھی محسوس ہوتی تھی، تو ان کے ملنے سے ایک بالکل نئی کیفیت کا اضافہ ہو گیا۔ ہماری دوستی کی تمام کیفیتوں میں ایک چیز مشترک تھی، بے لگام بے تکلفی، مطلب بے عزت کر دینا، اور کوئی مطلب گھٹیا باتیں نہیں، لیکن جیسے ڈانٹ دینا، لڑ پڑنا، تو اس طرح، یا اختلاف کا اظہار بہت بلند آواز سے کرنا، یا پکڑ لینا اس کو گلے سے، اس طرح کے۔ اور اس میں مجھ سے بڑے بھی تھے، ان سے بھی ایسی تھی، اور ہم سب کی آپس میں ایسے ہی تھی۔ ان کے سلسلے میں ایک احترام سا پیدا ہوا، یہ مجھ سے 4-5 برس بڑے ہوں، 4-6 برس، تو مجھے لگا کہ ہم میں سے کوئی بھی انہیں صرف نام سے نہیں بلاتا تھا، یعنی یہ عجیب بات ہے، سبھی پہ ایک جیسا اثر ہوا نا، اب یہ کوئی فیصلہ کر کے تھوڑی ہوا ہوگا، سب انہیں میر صاحب کہتے تھے۔ ہم لوگ دوستوں کو صاحب نہیں کہتے، چاہے وہ ہم سے 10 برس بڑے ہوں، لیکن ان کے لیے یہ کہ جیسے ہو گیا کہ سبھی میر صاحب میر صاحب، بعد میں بھی ان کے حلقے میں یا یہ کسی سینئر کے حلقے میں گئے تو ہر جگہ یہی ان کا نام تھا، میر صاحب۔ تو پھر لگا وہ احترام میرے لیے بڑے بھائی جیسا تھا۔ آپ کو 2 طرح کے تجربات ہوتے ہیں نا، کہ ایک کوئی آ گیا وہ آپ کے سپرد ہو گیا، مجھے اس طرح کے تجربات بہت تھے اپنے ہم عمروں میں، وہ آ کے جیسے کہتا تھا کہ بس اب تم جو کہو، لیکن یہ تجربہ اپنی اسی دوستوں کی منڈلی میں پہلی مرتبہ ہوا کہ میں ان کے سپرد ہو رہا ہوں، تو انہوں نے ایک اپنی یعنی دوستی میں اپنے آپ کو سپرد کر دینے کی حالت کیا ہوتی ہے،
اس سے میں کبھی واقف نہ ہو پاتا اگر سجاد میر نہ ملتے، یعنی آج تک کی زندگی میں۔ تو میرے لیے پھر یہ کہ ان سب میں یہ شاید مجھے بہت زیادہ سب سے قریب سمجھتے تھے، دوست اور بے تکلف بھی تھے، مطلب ہم ان کا مذاق اڑاتے تھے، جیسے کوئی فقرہ کس دیا یہ وہ، لیکن جیسے برابر سے تو تکار کرنا یہ سب ان کے ساتھ کسی کا بھی نہیں تھا۔ تو اب اس کے بعد ظاہر ہے کہ اب روز کا تقریباً ملنا ہو گیا، روز کا، اگر روز نہ کہا جا سکے تو سمجھیں کہ ہر دوسرے دن کا ہو گیا ملنا، اور وہ ملاقاتیں ایسے نہیں ہوتی تھیں 1 گھنٹے آدھے گھنٹے کی، بس 4 4 گھنٹے 5 5 گھنٹے، وہ عجیب فرصت کے زمانے تھے۔ وہ بیٹھے ان کے پاس ایک سوزوکی موٹر سائیکل ہوتی تھی، وہ موٹر سائیکل ان کے برابر ہی مشہور تھی ہم لوگوں میں، اس کا تذکرہ زیادہ ہوتا تھا ان کے ذکر کے مقابلے میں آپس میں بیٹھ کر۔ تو خیر وہ ہم پہنچ جاتے تھے ان کے یہاں، پھر یہ موٹر سائیکل پہ بیٹھ کے کوئی 10 12 میل دور ہمیں چھوڑنے آتے تھے رات 1 بجے 2 بجے، مجھے مطلب، اور اس کے ساتھ ساتھ اور بھی کارروائیاں ہم ان سے کرتے رہتے تھے کہ میر صاحب اب کیا کریں، پیسے ہی نہیں ہے، اب کوئی ترکیب بتائیے۔ تو یہ بالکل پریشان ہو کر فوراً وہ دراز وراز اپنی میز کی کھولتے تھے اور کہتے تھے یار اتنا ہے ابھی یہ رکھ لو۔ یہ کئی لوگوں کے ساتھ ان کا یہ تھا، یہ کبھی کسی ضرورت، چاہے وہ جھوٹی ہو، زیادہ تر ہماری ضرورتیں ان کے آگے جھوٹی ہوتی تھیں، لیکن کبھی ان کو یہ مطلب ان کو دھوکہ دینا انتہائی آسان تھا، مطلب طبعاً یہ نہایت بھولے آدمی تھے، ایسے کہ جیسے کوئی آپ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے، انہیں دیکھ کر دور سے اگر آپ دیکھ لیتے اس وقت انہیں، تو آپ یہ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے تھے کہ ان میں کوئی بھول پن ہوگا یا ان میں کوئی بہت نرمی سی ہوگی، یا یہ فقرے اپنے اوپر فقرے بازی کرے کوئی تو اس پر ہنسیں گے، یہ سب بالکل نہیں ہوتا تھا، بالکل ایسے لگتا تھا کہ جیسے کوئی مجسمہ سا کھڑا ہوا ہے، اور بہت باروب بھی بننے کی کوشش کرتے تھے، تو مطلب اگر کھڑے ہیں سنجیدہ کھڑے ہیں تو وہ لگتا ہے کہ پتہ نہیں نیپولین کا قد لمبا ہو گیا، اور لیکن جیسے ہی قریب جاؤ تو اچانک جھٹکا لگتا تھا سب کو کہ یہ تو بالکل بچوں کی طرح معصوم، بھولے اور بے تکلف ہیں۔ تو خیر میں ان کو اسی طرح سمجھتا تھا کہ یہ میرے دوست ہیں، بڑے بھائی ہونے کے ساتھ ساتھ بالکل ایسا تعلق تھا، اور انہوں نے اپنی طرف سے بھی مجھ سے بڑے بھائی جیسا تعلق رکھا، تو میں مطلب ان کے ساتھ زیادہ فقرے بازی وغیرہ بھی نہیں کرتا تھا۔ تو پھر یہ رفتہ رفتہ ظاہر ہے کہ زندگی بہت پڑھا جانے والا رسالہ تھا، یہ کالم لکھتے تھے، مشہور ہو گئے، پھر جماعت کے حلقے کے بڑے بڑے لوگ ان سے ملتے تھے، مشورہ لیتے تھے، یہ ابھی بعد میں بتاتا ہوں۔ تو پھر حلقہ بڑھنا شروع ہوا، تو پہلا ان کا جو حلقہ بنا جس کے یہ ایک رکن تھے، اس کے ہیڈ نہیں تھے، وہ تھا سلیم احمد کا۔ سلیم احمد کے یہاں یہ گئے تو بالکل جیسے ان پہ عاشق ہو گئے، اور سلیم احمد بھی شاید اس زمانے میں جسارت اخبار میں لکھتے، جماعت اسلامی والے، تو وہاں پھر یہ روز ہی جاتے تھے، ہم تو قریب ہی رہتے تھے، تو وہاں سلیم احمد سے جو ان کا مکالمہ ہوتا تھا وہ کسی اور کا ویسا نہیں ہوتا تھا، وہاں بیٹھنے والوں کا، مطلب بے تکلف لوگ جو سلیم بھائی سے بے تکلف ہم عمر لوگ تھے، وہ بھی اس طرح کا مکالمہ کرنے کی ہمت نہیں کر سکتے تھے۔ مکالمہ کیا ہو گیا کہ انہوں کا مجید ان کی کمزوریاں تھیں جس پہ یہ بہت جذباتی تھے، ان میں جیسے تحریک پاکستان،
ایک لفظ آپ ادھر ادھر نہیں کر سکتے۔ پھر قائد اعظم علامہ اقبال جو ایک روایتی پنجابی پاکستانیت ہے، اس کے یہ مکمل ترین نمونے تھے۔ اور آخری ان کا جو بت تھا وہ بنایا تھا مجید امجد صاحب کو۔ آپ بالکل ذرا سا ادھر ادھر سننے میں کوتاہی کریں تو اس پہ بہت جھگڑے ہوتے تھے۔ مجید امجد بس سب سے بڑا شاعر ہے زندہ شاعروں میں، مطلب یہ تھا۔ تو سلیم احمد مجید امجد صاحب کے اتنے قدردان نہیں نکلے، کیونکہ انہوں نے پہلی مرتبہ جا کے انہیں مجید امجد کی طرف متوجہ کیا۔ تو اب سلیم بھائی سمجھے نہیں، کیونکہ اس وقت تک اتنا تعلق نہیں تھا کہ بھئی ان کے لیے بہت حساس معاملہ ہے۔ انہوں کا ارے یار ہر جگہ چھپتے رہتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا، اور ایک مصرے کا مذاق اڑایا سلیم احمد نے۔ ان کا ایک بہت مشہور غزل تھی نظم، اور وہ کیا نام ہے اس کا ایک شعر، وہ جو میں نے سلام کا شعر جس غزل سے سنایا ہے نا، اسی غزل کا دوسرا شعر تھا، کبھی شکوہ دو عالم کے گنبدوں میں لرز۔ اب اس کو سجاد میر جیسے پہاڑی پہ چڑھ کے خطیبانہ انداز سے سنائیں تو وہ عجیب لگتا تھا، کیونکہ ان کی دو آوازیں تھیں، ایک عام گفتگو کی آواز وہ تھوڑی باریک تھی، اور ایک خطیبانہ آواز وہ جیسے رشید ترابی وغیرہ کسی بناتے تھے بھاری۔ تو وہ آواز ہم کہتے تھے یہ آواز میں آپ اپنا پورا ویٹ ڈال دیتے ہیں، یہ آپ کے منہ سے نہیں نکلتی۔ اس پہ انہوں نے شعر سنایا کہ اس انداز سے، اور یوں آسمان کی طرف آنکھیں کر لیتے تھے، اور ایک ہاتھ یوں کہ کبھی شکوہ دو عالم کے گنبدوں میں لرز، پھر اس کے بعد تیرا فیصلہ جو تو چاہے۔ اب انہوں نے پوری مہارت جو جسے وہ مہارت سمجھتے تھے اس انداز سے وہ شعر سنا دیا۔ تو سلیم بھائی کہنے لگے کہ اچھا سلیم بھائی کے لیے یہ پریزنٹیشن بھی نہیں تھی نا کہ کوئی آدمی اس طرح شعر سنا رہا ہے اور یہ وہ۔ تو وہ انہوں جیسے شرارتی انداز سے ان کی طرف دیکھ رہے تھے جب یہ پڑھ رہے تھے، تو بالکل ٹرانس میں جیسے آسمان والوں کو سنا رہے ہوں یہ شعر۔ تو سلیم بھائی نے تھوڑی دیر وقفہ کیا، تو انہوں نے کہا کہ دیکھیے ایسا کوئی شعر ہے پوری تاریخ اردو شاعری میں؟ تو سلیم بھائی نے کہا یار پہلے مصرے کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے، وہ تو اس پہ تو اسے تو مطلب پلاسٹر چڑھاؤ۔ میں نے کہا کیا مطلب؟ ان کا کہ لرز امر بن سکتا ہے، یعنی آپ کسی کو یہ حکم دے سکتے ہیں کہ کانپ، لرز ڈر۔ اب یہ جو ہوا تو ان بیچاروں کو تو اس وہاں تک خیال ہی نہیں گیا ہوا تھا۔ تو اب یہ کہنے ہیں کہ یہی تو اس شعر میں بات ہے۔ اب یہ ماننا نہیں چاہ رہے تھے، یہ سمجھ گئے تھے کہ اعتراض بالکل صحیح ہے، لیکن انہوں نے کہا جناب اب یہ مکالمے کی زبان جو ذرا باریک سی آواز میں کہ جناب یہی تو یہ کوئی مجدد کر سکتا ہے شعر و سخن کا۔ ان کا کیا مطلب؟ ان کا کہ لرز کو امر بنانا یہ کوئی معمولی تخلیقی قوت درکار ہے، اور صرف آپ کا خیال اس طرف گیا۔ میں نے سینکڑوں لوگوں کو سنایا ہے، کسی نے بھی کسی کا ذہن بھی اس انتہائی چھوٹی بات کی طرف نہیں گیا۔ اب یہ سلیم احمد سے بحث ہو رہی ہے، تو سلیم بھائی ہنسنے لگے اور جیسے خوش ہو کے، اور کہنا اچھا بھائی اب تم سے سمجھیں گے، تم نے بہرحال توجہ دلائی ہے تو اب غور، آپ نے توجہ دلائی ہے تو غور کریں گے بھائی۔ اس طرح کہہ کے وہ جھگڑے والی فضا ختم کی۔ لیکن یہ کہ سلیم بھائی کے اس رویے سے انہوں نے پڑھ تو رکھا تھا نا سلیم احمد کو، اور خاص طور پہ یہ رویہ جب انہوں نے دیکھا تو سلیم احمد کو بھی انہوں نے اپنا جیسے گرو بنا لیا، جس پہ وہ کمپرومائز نہیں کرتے تھے۔
یعنی سلیم بھائی کے بارے میں کوئی ہلکی بات ان کے آگے نہیں کی جا سکتی تھی. مطلب آپ ادبی اختلاف بھی کریں گے نا تو یہ غصے میں آ جاتے تھے، تو دفاع نہیں کر پاتے تھے لیکن بس غصے میں یہ ہر چیز کا دفاع اپنے آپ سے ڈرا کے کرتے تھے، یوں کر کے جیسے، تو لوگ ظاہر سمجھ جاتے تھے. تو سلیم احمد کو بھی ان سے ایسی محبت ہو گئی تھی چند ہی ملاقاتوں میں کہ اگر یہ کسی دن نہ پہنچے نا تو وہ واضح طور پہ احساس ہوتا تھا کہ آج مجلس میں کسی ضروری چیز کی کمی رہ گئی ہے. سلیم احمد ان سے اس طرح، یعنی یہ سلیم احمد کی زندگی میں اس قدر داخل ہو چکے تھے کہ یہ اگر 2-3 دن نہ آئیں تو وہ باقاعدہ مجھے یا کسی لڑکے کو بھیجتے. تب اس زمانے میں فون اتنا عام نہیں تھا، لینڈ لائن فون بھی نہیں تھا، تو کہیں کہ یا میر صاحب کو پکڑ کے لاؤ، یہ کیا کرتے ہیں وہ. اور واقعی ان سے گلہ کرتے تھے اگر وہ ناغہ کر کے ایک دن کا بھی آئیں کہ میر صاحب یہ کیا بات ہوئی. مطلب اس طرح سے سلیم احمد کے بھی یہ محبوب بن گئے، جیسے ہمارے بنے ویسے ان کے بنے. وہ ان کے لیے جیسے یہ چھوٹے بھائی کی طرح تھے، ہمارے لیے بڑے بھائی کی طرح تھے. پھر اس کے بعد ان کی وجہ سے ساہیوال سے لوگ آتے تھے جو انہی کے وہ بیچلر ہاؤس میں ٹھہرتے تھے، تو بہت اچھے اچھے لوگوں سے ملاقات ہوئی، اور ان کی وجہ سے مجھے آج بھی ساہیوال سے بہت محبت ہے. تو اس میں مراتب اختر صاحب اور عبدالقیوم صبا صاحب، اس طرح کے کئی لوگ آئے جن سے میرا الگ سے تعلق قائم ہو گیا. مطلب وہ اتنے اچھے لوگ تھے. پھر ممتاز احمد صاحب، زاہد حسین، وہ یہ بہت بڑے بڑے لوگ بعد میں بنے، حسین حقانی. تو وہ جیسے ان کی وجہ سے ہمیں مجھے کم از کم کوئی 3-4 ان جیسے دوست ملے. پھر سن 70 آیا تو سن 70 میں وہ یہ حلقہ لاہور کا دیکھے ہوئے تھے، حلقہ ارباب ذوق، انہوں نے وہاں بغاوت کروا دی حلقے ہی میں. تو ان کی بغاوت کا ساتھ دیا سلیم احمد نے بھی، ہم نے بھی، ظاہر ہمیں بھی دینا تھا. تو حلقہ ارباب ذوق شرقی الگ سے بن گیا، اور اس کا انہوں نے بغیر الیکشن کیے مجھے جوائنٹ سیکرٹری بنا دیا. وہ جو روداد وغیرہ لکھتے ہیں نا، بس سب اعلان ہو گیا کہ سجاد میر سیکرٹری ہیں اور جاوید جوائنٹ سیکرٹری ہے، اور قیام صدیقی، وہ اصلاح الدین جو ہاکی پلیئر تھے ان کے چچا، ان کا گھر بڑا سا تھا، ڈرائنگ روم، اور وہاں اب حلقہ ہوگا ہر جمعرات کو. اب وہ جو حلقے والے جو ایک مارکہ آرائی تھی نا، اس میں سجاد میر کا ایک نیا پہلو کھلا. مطلب تعلق کے 1.5 سال بعد اس حلقے کے سربراہ ضیاء جالندھری صاحب تھے، ادھر انہوں نے سرپرست بنا دیا سلیم احمد کو. اب یہ دونوں آپس میں بہت قریبی دوست تھے، ضیاء جالندھری اور سلیم احمد. تو پہلے ہی اجلاس میں ضیاء جالندھری بھی آ گئے، جن سے باغی ہوئے تھے وہ آ گئے، اور آ کے جیسے حلقے میں ملتے ہیں ویسے سب سے ملے. اور حلقہ جب ختم ہوا تو انہوں نے میر صاحب کو الگ لے جا کے کہا، مطلب ذرا اپنے قریب بلا کے کنارے پر ہو کر میر صاحب سے کہا کہ یار یہی سب تم چیزیں وہاں دکھاتے اپنی انتظامی صلاحیت تو اچھا نہیں ہوتا. بس اتنا سا کہا. تو ان کو اس ساری رات نیند نہیں آئی، انہوں نے وہاں کچھ نہیں کہا، ساری رات نیند نہیں آئی، دن میں کام نہیں ہو پا رہا، ہر چیز سے جیسے انہیں وہ اکتاہٹ ہو رہی ہے. تو اگلی شام کو جب ملے تو کہنے لگے کہ جناب یہ عجیب طرح ہو رہا ہے سلیم احمد سے. تو سلیم احمد نے کہا کہ ارے بھائی آؤ ہم چلتے ہیں.
سلیم احمد انہیں لے کے ضیاء جالندھری کے گھر گئے اور وہاں مطلب معاملات ذرا، ورنہ ان کی اخلاقی حص جو کہہ رہا ہوں نا وہ اتنی حساس تھی کہ وہ جیسے شرما گئے اس بات سے کہ انہوں نے اس کا برا نہیں مانا بغاوت کا. تو اس طرح کا جیسے ان کا ایک روایتی سا مزاج، جیسے پنجاب کے روایتی لوگ ہوتے ہیں نا کہ تعلق میں ہر چیز کا دھیان رکھنا، بالکل اس طرح. میری شادی ہونے لگی، میں کہا یار وہ میر صاحب اب نکاح خواہ کوئی دینے کے پیسے نہیں ہیں. تو کہنے کیا مسئلہ ہے، اور آ کے سب جیسے وہ ہمارے سرپرست و ولی بن گئے ہو، سب نمٹا دیا. میں اسلام آباد گیا تو وہاں اب ظاہر ہے ہم تو ایسے ہی اندھا دھن ہر جگہ چلے جاتے تھے. تو کرائے کو کافی سمجھا اسلام آباد کے، میں اور منظر اسلام آباد چلے گئے. منظر لاہور رک گئے، میں اسلام آباد چلے گیا. اب وہاں ظاہر ہے وہاں کھانا پینا ہے، کچھ کرنا ہے. تو میں نے ان کو وہ خط لکھا کہ میر صاحب یہاں یار کیسے گزارا ہوگا، پیسہ ویسا تو ہے ہی نہیں، اور یہاں کوئی جاننے والا بھی نہیں دکھائی دے رہا. تو جناب انہوں نے دفتر کے فون سے زندگی کے پنڈی اسلام آباد کے نمائندے تھے مختار حسن صاحب، وہ بھی اپنے زمانے میں مشہور صحافی تھے، ان کو بھیجا خط ملنے کے دوسرے دن. تو جو میں نے پتہ دیا تھا وہاں مختار حسن صاحب آئے اور آ کے مجھے اچھی خاصی ایک رقم دی کہ میر صاحب نے بھجوائی ہے اور یہ میرا کارڈ ہے، تو جب بھی ضرورت ہو میں ہر وقت حاضر. تو یہ مجھ پر کوئی بوجھ نہیں پڑا ان کے اس احسان کا. یعنی یہ ہوتا ہے بڑا بھائی کہ جو احسان کرے اور آپ نے چکر چلا کے بھی اس سے کوئی فائدہ اٹھا لیا تو نہ آپ کو شرمندگی ہوتی تھی اور نہ ان کا جو احسان ہوتا تھا وہ احسان کی طرح محسوس ہوتا تھا. میر صاحب کے علاوہ کم لوگ میں نے دیکھے ہیں کہ جن کا احسان محسوس ہی نہیں ہوتا تھا، تو احسان مندی تو بات کی بات ہے. اس شخص میں یہ صرف اب یہ نہیں کہ میرے ساتھ ان کا تعلق قریبی تھا، جو بھی جمال احسانی ان کے بہت قریب ہو گئے تھے. اب جمال احسانی کے شوق عجیب عجیب تھے تو ان کو بھی کچھ معاونت چاہیے ہوتی تھی. اور یہ انتہائی صالح آدمی تھے. مطلب میں نے جوانی میں اور اس طرح کے اس میں کہ ان کو باقاعدہ پیشکشیں ہوتی تھیں خواتین کی طرف سے، یہ شادی شدہ نہیں تھے، تو یہ عورتوں میں لڑکیوں بیٹھ کے باقاعدہ نظریں نیچے کیے رہتے تھے حلقے میں، اور ڈائریکٹ مخاطب نہیں ہوتے تھے کسی سے. مطلب بہت جیسے شرمیلے سے آدمی. تو ان کی جو وہ موٹر سائیکل ہے اس کے بارے میں نے ایک فقرہ کہا تھا جو بہت مشہور ہو گیا تھا. میں نے کہا کنواری سواری کا کنوارا سوار، مطلب اس پر کبھی کوئی خاتون تو ممکن ہی نہیں کہ بیٹھی ہو. تو اس طرح کے پیورٹن آدمی تھے اخلاقیات میں، بہت ضبط والے آدمی کہ لوگ اس کسی برے کام میں یا گھٹیا کام میں سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا کہ سجاد میر کو بلایا جائے یہاں. ان کے کچھ دوست تھے جو شراب وغیرہ ادیب شاعر پیتے تھے، تو بعض موقعوں پہ ان کا تذکرہ آتا تھا کہ یار وہ بھی آ جاتے، لیکن صرف اس وجہ سے کہ یہ لوگ شراب کے نشے میں ہیں نہیں بلاتے تھے. یعنی شراب اب نہیں ہے لیکن صرف یہ کہ نشہ ہے تو میر صاحب کو یار دل آزاری ہوگی. تو یہ اخلاقی حساسیت اس شخص میں نے دیکھی. دوسرے یہ کہ جو اس سے بھی شاید بڑی بات ہے، میں نے سیاست وغیرہ کے اور سیٹ کاروباری ٹائپ کے لوگ جو ہیں
ان کو ان کے آگے فرش پہ بیٹھے دیکھا، انہی کے کمرے میں جہاں وہ قیام گاہ جو تھی۔ میں ممتاز احمد جو اسلامی یونیورسٹی کے وہ چانسلر بنے تھے نا، حسین حقانی بالکل مؤدب، پھر منور حسن صاحب، پھر پیپلز پارٹی کے بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے سیاستداں، اور اسی طرح بہت انڈسٹریلسٹ ٹائپ کے لوگ جو صحافیوں سے اپنا کام نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ صحافی ہمیشہ سے صحافت میں کرپشن ہمیشہ سے آسان رہی ہے، یہ آج کی بات نہیں ہے۔ صحافی کے پاس بلیک میل کرنے کی طاقت بہت ہوتی ہے، اور ہر دور میں کچھ صحافیوں نے اس کا فائدہ اٹھایا ہے۔ تو میر صاحب کے زمانے میں بھی یہی روایت تھی، بلکہ زیادہ تھی کہ پیپلز پارٹی والے ان کو خوش رکھنا چاہتے تھے کہ ہمارے خلاف نہ لکھیں، اور طرح طرح کی پیشکشیں ہوتی تھیں برائب کرنے کے لیے۔ اور میرے دوستوں میں، یعنی جن کو میں اپنے ایج گروپ کا دوست کہوں، ان میں سے کسی کے اتنے تعلقات نہیں تھے جتنے میر صاحب کے تھے۔ مطلب وزیر اعظم، ہاں ضیاء الحق سے بالکل ان کے جب چاہتے تھے بات کر لیں، یا اور بھی وزیر اعظم، وہ پتہ نہیں کون کون فوج میں۔ لیکن میر صاحب کے بارے میں قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں کہ انہوں نے شاید کرپشن کا ایک دریا ان کی تحویل میں دیا گیا مفادات کا، انہوں نے اس میں سے ایک چلو پانی نہیں نکالا، بالکل پاک صاف رہے اس میں۔ حسین حقانی بہت تیز آدمی تھا، اور بعد میں امریکہ کا سفیر، وہ پتہ نہیں کیا کیا رہا۔ اور آج بھی کتنے لیڈرز ہیں، کتنے طاقتور لوگ ہیں جو میر صاحب کے جاننے والے ہیں، اور میر صاحب کے قدردان ہیں، اور میر صاحب کو ہر ممکن فائدہ پہنچانے کے متمنی ہیں آج بھی۔ لیکن وہ بالکل ایک زاہدانہ سی زندگی، اور بالکل نچلے متوسط طبقے میں کے وسائل، اس میں وہ شخص 80 برس کے قریب ہے اور اسی حال میں خوش ہے۔ ان کو مطلب یوں آپ کہہ لیں کہ اس شخص نے اپنے آپ کو امیر ہونے سے بچایا۔ میں نے اپنے ایج گروپ میں، بڑوں میں تو دیکھے ہیں، کوئی ایسا دوست ہمارا نہیں ہے کہ جس نے روزانہ امیر بننے کی پیشکش کو ٹھکرایا ہو، اور وہ بھی کوئی بڑے لہجے میں نہیں۔ ہمیں ان کی یہ سب باتیں معلوم تھوڑی ان کی زبان سے۔ میں کہہ سکتا ہوں کہ میں ان کا رازدار ہوں، لیکن میں نہیں جانتا کہ ان کو کس نے کیا پیشکش کی تھی اور انہوں نے اس سے کیا کہا۔ یہ عالی ظرفی کوئی معمولی چیز ہے کہ اپنے قریب ترین کو بھی نہیں بتایا کہ میں کس کس پیشکش کو ریفیوز کر رہا ہوں؟ وہ تو ہمیں دوسرے ذرائع سے پتہ چلتا تھا نا، یا جس نے پیشکش کی ہے وہ بتاتا تھا۔ ایسے مواقع بھی آئے کہ یار میر صاحب عجیب نادان آدمی ہیں، فلاں ڈیمہ۔ تو وہی سوزوکی موٹر سائیکل ان کے پاس رہا، اور بہت آخر میں جا کے انہوں نے شادی بھی لیٹ کی، اور ایک مثالی بیوی ملی انہیں، اور ایک آئیڈیل کپل بنا، لیکن ان کی عمر جیسے ہم ان کی شادی سے مایوس ہو گئے تھے جب ہوئی۔ تو اس کے بعد تھوڑا بہت انہیں رکھ رکھاؤ کرنا پڑا، کہ ایک چھوٹی سی گاڑی لے لی، جیسے سوزوکی چھوٹی ہوتی ہے نا اس طرح کی۔ تو ورنہ اس سے پہلے تو موٹر سائیکل تھی، اور یہ تو، اور موٹر سائیکل بھی نہیں بدلتے تھے، روز کوئی نہ کوئی، اب ظاہر ہے بہت پرانی ہو گئی تھی، کوئی نہ کوئی کھٹ کھٹ کھڑ کھڑ ہو رہی ہے، کریں یار کروا لیتے ہیں، کل کروا لوں گا، اسی کو بار بار وہ مستری کے پاس لے جا کے بنواتے رہے، موٹر سائیکل نہیں بدلی۔
جبکہ ان کے پاس انٹائٹلمنٹ تھی زندگی یا اور جہاں جہاں انہوں نے کام کیا نوائے وقت وغیرہ میں کہ یہ گاڑی لے لیتے، مطلب یہ انٹائٹلڈ تھے، لیکن نہیں۔ اور دوسرے جیسے آپ ان کو اپنی کوئی پریشانی بتائیں، اب یہ صرف دوستوں تک نہیں بات کر رہا کہ میر صاحب ذرا ایک پریشانی بتانی ہے، تو آپ سے زیادہ پریشان لوگ سن کے ہوں گے، مطلب ابھی صرف انتظار میں اتنے پریشان ہو جاتے ہیں، وہ بالکل یوں کر کے ہاں ہاں ہاں، تو اب آپ پریشانی بتائے جا رہے ہیں اور ان کی پریشانی زیادہ ہوتی جا رہی ہے، آپ کو دکھائی دے گی وہ، پھر جب آپ کہہ لیں گے تو پھر تھوڑا سا یوں کر کے اور ٹیک لگائیں گے یوں کر کے اور ہنسنے لگیں گے، ارے یار اتنی تم نے میں تو ڈر گیا، کیا پریشانی، یہ 50,000 چاہیے، کوئی نہیں ہو جائیں گے۔ اب اپنے پاس دیکھیں گے تو 10-15,000 ہیں۔ اس کے بعد ان کے دوستوں کا ایک اور حلقہ تھا جن کا ادب سیاست وغیرہ سے کوئی تعلق نہیں تھا، جو ان کے وہاں رہتے تھے نا وہ لوگ، تو ان سے جا کے قرضہ لیں گے اور آپ کی پریشانی دور کر دیں گے، اور آپ واپس کرنے جائیں گے تو برا مان جائیں گے۔ اگر میں ان کے وہ سب حساب رکھوں نا کہ کتنا میں نے ان سے اس طرح لیا کہ امیر صاحب ایک پریشانی آ گئی ہے، تو مطلب وہ آج کل کے بھی لاکھوں اس وقت کے بھی 1,00,000-2,00,000 نکلیں گے، تو لیکن کبھی نہیں، ہم اپنا حق سمجھتے تھے وہ، اور اس شخص نے صرف دیا ہے، کبھی لیا نہیں۔ میں جانتا ہوں کہ ان کو بھی کھانے پینے، انہیں بھی غریبی جھیلنی پڑی ہے کراچی میں، ان کو بھی بہت سخت معاملات پیش آئے ہیں، کرائے کے یہ وہ، کوئی شخص نہیں کہہ سکتا کہ میر صاحب نے کبھی اس سے کوئی مدد مانگی ہو۔ جس پر ہم 50 جگہ سے چندہ اکٹھا کرتے تھے، جس سے بہت ہی تھوڑی پریشانی پر یہ ایک آدمی کے سامنے اظہار بھی نہیں ہونے دیتے تھے۔ مجھے ان کے مسائل کا کوئی علم نہیں ہے۔ اب آپ بتائیں کہ جس 50 برس ہو گئے تقریباً اس تعلق میں، مجھے ان کے اتنے قریبی دوست کے کسی بھی سیریس مسئلے کا کوئی علم نہ ہو، یعنی جس میں میں ان کے کام آ سکوں، ان مسئلوں کا بھی کوئی علم نہیں ہے۔ تو یہ خودداری، اور پھر دوسرے کے لیے یہ والا رویہ کہ جو چاہے بچہ جائے انہیں دھوکہ دے سکتا ہے، وہ اتنے بھولے آدمی، اور ویسے لگتا ہے کہ سقراط کی طرح سنجیدہ ہیں، ہنستے ہیں تو لگتا ہے کہ 7 برس کے بچے کی طرح ہنس رہے ہیں، اور یہ باری باری ہوتا رہتا ہے، جیسے اب بیٹھے ہیں نا، تھوڑی دیر میں وہ بچہ، تھوڑی دیر میں افلاطون، اور تھوڑی دیر میں کوئی ہٹلر ٹائپ کا چہرہ، ہاں مونچھیں بھی ان کی ہٹلر جیسی تھی، مطلب نوجوانوں کو کہ یہ جگت بڑے بھائی تھے وہاں کراچی میں، اور بڑوں کے لیے یہ ایک نہایت قابل اعتماد مددگار تھے۔ سلیم بھائی کو انہوں نے کچھ معاشی فائدے پہنچائے، ان کی وجہ سے کئی جگہوں پر ہوا۔ سلیم بھائی کے انتقال کے بعد ان کی تحریک پر جمیل الدین علی وغیرہ نے غیر وہ کیا یہ سب، تو اسے ہر معاملے میں جس میں دوسرے کا فائدہ ہو، سجاد میر تمام مددگاروں سے پہلے پہنچیں گے، اور جہاں اپنا فائدہ ہو وہاں کبھی نہیں جائیں گے۔ تو اب آج کے زمانے میں سوچیں، آج کا ہی نہیں، پرانے زمانے میں بھی ہم کون سے ایسے تھے، مطلب ہم نے تو نہیں دیکھا کہ ہم نے کبھی ایسا کیا ہو۔ تو آج کل جو ہے یہ بیمار ہیں، پھر یہ کہ لا ولد ہیں، تنہائی ہے، میاں بیوی تنہا اور بیمار ہیں،
اور ایک ایسا شخص جو صحافت کی صفحے اول میں رہا، پرنٹڈ وہ کیا ہوتی ہے، وہ جو اخبار کی رسالے کی صحافت، اخبار کی صحافت سے لے کر الیکٹرانک میڈیا تک رہے. ان کے نام سے پروگرام آتا تھا، سجاد میر کے ساتھ ایک شام سجاد میر کے ساتھ، اس طرح. اور بڑے بڑے اس کے وہ بینر لگے وہ تھے کراچی میں، ادھر وہ جو بل بورڈز ہوتے ہیں. تو اتنے زبردست جس کا کیریئر رہا ہو اور جس کے بلا شبہ سینکڑوں لوگوں پر احسانات ہوں، اور یقیناً کسی ایک کا بھی وہ احسان مند نہ ہو دنیاوی چیزوں میں، تو ان کی تنہائی کو ان کے احسان مندوں نے گوارا کر لیا. یہ ہے آج کے زمانے کا المیہ کہ ان کے احسان مند لوگ ان کی تنہائی بانٹنے نہیں آتے، اور آتے ہیں تو کراچی سے آتے ہیں، اور وہ لوگ آتے رہتے ہیں جو ان کے اس زمانے کے وہ ہیں. تو ہم لوگوں کے مطلب اس حلقے کا کوئی شخص اگر لاہور آئے گا تو اس کا ٹھکانہ صرف سجاد میر کا گھر ہوتا ہے. میر صاحب کے گھر میں 1-2 کمرے مہمانوں کے لیے بالکل تیار رہتے ہیں. یہ کینال ویو میں رہتے ہیں. تو کراچی سے جو بھی آتا ہے، یعنی کہ میر صاحب کے تعلق والا، وہ بس آتا ہے اور ان کے گھر پہ اتر جاتا ہے. بعض مرتبہ اطلاع دینے کی بھی ضرورت نہیں ہے، بس آپ سامان لے گھر پہنچ جائیے گا. اور ایسے تپاک سے ملتے ہیں نا کہ وہ جیسے اب وہ ہاتھ یوں پھیلائیں گے تو اب دیکھیں کتنا پھیلے گا، اور زور سے ہنسیں گے، باریک آواز والی ہنسی، اور آنکھوں میں ایک جیسے آنکھیں نم ہو جاتی ہیں خوشی سے. ہمارے لوگوں میں کم لوگ ایسے تھے کہ جن کی خوشی سے آنکھیں نم ہوتی تھیں، چمکتی ہوئی نم آنکھیں. یہ آج بھی اگر دیکھنا ہو تو کوئی شخص میر صاحب کے گھر میرے ساتھ چل کے دیکھ لے. تو بیمار ہیں، ظاہر ہے عمر بھی زیادہ ہے، تنہائی بھی ہے، اور ان کو پرانے دوست عزیز جو ہیں وہ تو ان کے ساتھ رہے ہیں، لیکن یہ کہ جن لوگوں پر ان کے احسانات ہیں، مجھے سخت گلہ ہے ان لوگوں سے جنہیں میں بھی جانتا ہوں کہ انہوں نے اس وقت میں میر صاحب مجلسی آدمی ہیں، یہ تنہائی پسند بالکل نہیں. ان کے لیے اکیلا رہنا بہت مشکل کام تھا. اب اس مزاج کے آدمی کو جبری اکیلا پن جھیلنا پڑے، اور جن کو انہوں نے کھڑا کیا، چلنا سکھایا، وہ 5-5 میل 10-10 میل کے فاصلے پر ہوتے ہوئے نہ آئیں، تو یہ پھر آج کل کی معاشرت سے مایوس ہو جانا چاہیے نا. کہ آج کل ہے تو کراچی میں ہے، ابھی بھی ہے، جو ان کے وہ والے دوست ہیں. کوئی بھی شوکت عابد آئیں گے یہاں رہیں گے، طاہر مسعود آئیں گے یہاں رہیں گے، اور آپ کو مطلب جانے نہیں دیں گے. مطلب اگر میں پہنچ جاؤں، یہ شروع سے ان کا ہے، یہ صرف یہ نہ کوئی سمجھے کہ تنہائی کی وجہ سے، ان کا شروع سے یہ مزاج ہے کہ ان کے گھر میں پہنچو تو فوراً سارے انتظامات کر دیں گے. بہت منتظم آدمی ہیں، سب کچھ کرتے کہیں گے بھئی اب سب ہو گیا، اب تم سو جاؤ، کل بات کریں گے، اس طرح سے. پھر آپ گئے ہیں 3 دن کے لیے، تو 3 دن بعد آپ ان سے کہیں گے کہ میں اب جا رہا ہوں، لاہور جا رہا ہوں یا کراچی جا رہا ہوں. تو یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ جتنے دن طے کر کے آئے تھے اتنے مطلب اتنے ہی دن رہ کے واپس چلے جائیں. 3 دن آپ کے 3 مہینے بھی ہو سکتے ہیں. اور یہ عجیب، اور اس وقت یہ بہت جیسے ڈانٹ کر ڈپٹ کر بڑا ہونے کا فائدہ اٹھاتے ہیں
نہیں یہ سب بکواس میں نہیں سنوں گا، اور چہرہ بہت سخت بنا لیتے ہیں، یہ کیا بات ہے؟ تو یہ اب آدمی ویسے ہی گھبرا جاتا ہے یا پتہ نہیں کیا تو رہتا۔ میں کئی مرتبہ ایک رات کے لیے گیا اور 15 دن بعد واپس آیا، جبکہ میں کراچی میں رہتا تھا، لیکن 15 دن بعد ارے چھوڑو یار، کیا جانا، کیا کر لو گے وہاں، کیا رکھا ہے، اس طرح کر کے بس روک لکھ۔ ہمیشہ مجھے تم کہا، میں نے ہمیشہ انہیں آپ کہا، اور اس فرق تخاطب کے باوجود میں ان کا رازدار ہوں، اور ایسا رازدار نہیں کہ ان کے رازوں کو چھپانا اس لیے ضروری ہے کہ لوگ کہیں ان کی کمزوریاں نہ جان جائیں، ایسا کوئی راز میرے پاس نہیں ہے۔ وہ راز چھپانے میرے لیے اس لیے آج سے پہلے تک ضروری تھے کہ ان کی تاکید تھی کہ یہ پتہ نہ چلے۔ آپ سمجھ گئے؟ تو کسی کے رازدار کے پاس کوئی ایسی چیز نہ ہو جسے وہ چھپانا چاہے، بلکہ ایسی ہی چیزیں ہوں جنہیں وہ دکھانا چاہے، لیکن جس کے وہ راز ہیں اس نے منع کر رکھا ہے۔ ایسا کوئی آدمی آج کل ہے؟ تو اللہ انہیں، سب لوگ دعا کریں اللہ انہیں بہت اچھی صحت میں رکھے۔ یہ میں نے دیکھا ایک جو جوانی میں بہت طاقتور لوگوں جیسی صحت رکھتے ہیں نا، وہ بڑھاپا ان کا ذرا مشکل ہو جاتا ہے، اور جو جوانی میں کمزور کہلانے والے ہوتے ہیں ان کا بڑھاپا صحت والا ہوتا ہے۔ زیادہ مثالیں اس طرح کی، تو کیونکہ ان کی وائٹیلٹی جسمانی اتنی زیادہ تھی کہ وہ اس میں ذرا بھی فرق آ جائے تو وہ ان کے لیے برداشت کرنا مشکل ہے نا، کہ فلو والے کو بخار بھی چڑھ جائے تو چڑھ جائے وہ اس میں، لیکن جس کو کبھی بخار ہوا ہی نہ ہو اسے بخار چڑھے تو وہ سجاد میر وہ ہیں کہ صحت کا آپ آخری تصور بھی باندھ لیں تو سجاد میر اس پہ پورے اترتے تھے۔ ہر آدمی باندھ لے کہ ہیوی ویٹ باکسر، ریسلر، جو بھی، تو اللہ ان کو جو ہے وہ ہر تکلیف سے جو ہے وہ رہائی دے، اور اللہ ان دوستوں کی ناقدری پر ان کے ناقدری سے جو ان کے دل پہ گزر رہی ہوگی، اللہ ان ناقدروں کو یہ توفیق دے کہ ان کی یہ جو تکلیف ہے اس کو تو اپنی ذات سے ختم کریں نا، اور اللہ خوب چلتا پھرتا رکھے، صحت مند رکھے۔ آج کل ڈائلیسس پر ہیں، مطلب میرے لیے تو زیادہ مشکل یہ ہے نا کہ میں نے ان کی جوانی دیکھی ہوئی ہے، اب ان کا قد بھی کم ہو گیا، اب شاید میرے برابر ہو گئے، اب وہ بات نہیں ہے۔ تو 6 فٹ 2 انچ والا آدمی اب میرے برابر ہو گیا ہے، اور بالکل جیسے وہ سننا کم ہو گیا ہے۔ یہ سب چیزیں جبری اکیلے پن سے پیدا ہوئی ہیں۔ اگر دوست گھیرے رہتے انہیں جیسے پہلے رکھتے تھے تو یہ بیماریاں شاید نہ آتی، کہ بالکل جیسا آنکھیں ان کی خالی خالی رہتی ہیں، وہ آنکھ ہی نہیں رہ گئی جسے ہم دیکھتے آئے ہیں۔ اور کیونکہ بہت ضبط والے آدمی ہیں، بہت ظرف والے آدمی ہیں، تو جو گزری ہے ان پر وہ نہ اس کا اظہار کر سکتے ہیں، لیکن ظاہر اپنی طبیعت میں سے نکال تو نہیں سکتا نا آدمی۔ تو بس اللہ توفیق دے ان لوگوں کو جنہوں نے انہیں اکیلا چھوڑ، یعنی ان کے اکیلے پن میں ان کا بھی کوئی ہاتھ ہے، تو اللہ ان لوگوں کو توفیق دے۔